بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام محمد رکھنے کے فضائل و برکات۔ نام کسی بھی شخص کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے کہ جس سے اسے پکارا جاتا ہے، اس کے نام سے اسے پہچانا جاتا ہے، معاشرے میں اس کے نام سے ہی اس کی شناخت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ نام گھریلو ماحول اور تہذیبی روایات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ نام اچھا ہو تو انسان کا ضمیر اسے کام بھی اچھا کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ بچے کا نام اسے والدین کی طرف سے ملنے والا پہلا تحفہ ہے کہ جسے بچہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ عقیقہ کرنے سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے۔ اور ناظرین، نام کا تعلق صرف دنیاوی زندگی تک ہی نہیں بلکہ جب میدان حشر قائم ہوگا تو انسان کو اسی نام سے کائنات کے مالک کے حضور بلایا جائے گا۔ ناظرین، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کے نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نام رکھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے۔ محمد نام کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور برکت کے حصول کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ جس وقت میرے حمل کو 6 مہینے گزر گئے، کوئی آنے والا میرے پاس خواب میں آیا اور مجھ سے کہا کہ اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم خیر العالمین کے ساتھ حاملہ ہو، جس وقت اسے جنو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھو اور اپنے اس امر کو چھپائے رکھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال قبل آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ بچہ بچپن ہی میں فوت ہو جاتا ہے، مجھے اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دفعہ جب تجھے حمل ہو جائے تو ارادہ کر لینا کہ بچے کا نام محمد رکھے گی، مجھے امید ہے کہ وہ بچہ لمبی عمر پائے گا اور اس کی نسل میں برکت ہوگی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور میرا بچہ زندہ رہا اور کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح اور شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، جمعہ کی رات تھی، اللہ تبارک و تعالی نے خازن جنت کو اس رات حکم فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دے۔ منادی کرنے والا زمین و آسمان میں یوں پکارے، اے آسمان اور زمین کے رہنے والوں، تم سن لو کہ وہ نور مخزون و مستور کے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، آج رات اپنی والدہ کے بطن میں قرار پکڑے گا، جس میں آپ کی خلقت وہ نبی اپنی ماں کے پیٹ سے آدمیوں کی طرف ایسے حال میں ظہور کرے گا کہ وہ بشیر اور نذیر ہوگا۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل مکہ آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ جس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور ان کے رزق میں کثرت ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلقت سے افضل تمام رسولوں کے سردار ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی تمام نبیوں کے ناموں کا سردار ہے۔ سب کے نام ان کے ماں باپ رکھتے ہیں، لقب قوم دیتی ہے، خطاب حکومت سے ملتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، لقب و خطاب سب رب تعالی کی طرف سے ہیں کہ عبد المطلب نے فرشتے کی بشارت سے یہ نام رکھا۔ دوسروں کے نام پیدائش کے دن رکھے جاتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عالم کی پیدائش سے پہلے عرش اعظم پر لکھا گیا تھا۔
عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ بی بی آمنہ ایام حمل میں جب راستہ چلتی تھی، جو پتھر ان کے قدموں میں آتا وہ موم کی طرح نہایت نرم ہو جاتا۔ یہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا سبب تھا، پتھروں کے موم ہو جانے میں اشارہ تھا۔ اے آمنہ، تمہارے حمل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں جو پتھروں جیسے سنگ دل کٹے کافروں کو موم بنا کر اسلام کے دائرے میں داخل کریں گے۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کنویں سے پانی بھرنا چاہتی تو فوراً کنویں کی تہ سے پانی نکل کر آپ کے قدموں میں بہنے لگتا، پھر بلا تکلف جس قدر چاہتی بھر لیتی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتی تو پانی کنویں کا اپنی جگہ اتر جاتا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ایک نورانی نہایت سفید ابر دھوپ کے وقت سایہ کرتا اور پرندے جانور اتر کر آپ کی زیارت اور آپ کے قلب مبارک سے برکت حاصل کرتے تھے، اور یہ جانور دنیا کے جانور نہ تھے، آسمان کے ملائک تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں، ہر طرح ہر وصف میں بے حد تعریف کیے ہوئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاتعداد کمالات و خوبیوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ لفظ محمد میں غیبی خبر بھی ہے کہ ہمیشہ یعنی دنیا اور آخرت میں ان کی ہر جگہ ہر طرح حمد و ثنا ہوا کرے گی۔ اسی خبر کی صداقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گئے ان کی بھی تعریف ہو گئی۔ فرش پر ان کی دھوم اور عرش پر ان کے چرچے۔ طبرانی و بہیقی میں ہے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت مبارک کے وقت ایک عظیم الشان نور پیدا ہوا جس نے مشرق سے مغرب تک تمام جہاں کو روشن کر دیا، اور ملک شام کے محل اس روشنی میں نظر آنے لگے۔ پھر جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا جس سے کہ ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا اسے عذاب نہ دوں گا۔ روز قیامت دو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے کہ الہی، ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو جنت کا کوئی کام نہیں کیا۔ فرمائے گا، جنت میں جاؤ، اس میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔ لفظ محمد کہتے ہیں تو دونوں لب مل جاتے ہیں کہ وہ مخلوق کو خالق سے ملانے ہی تو آئے ہیں، اگر ان کا واسطہ نہ ہو تو مخلوق خالق سے بہت دور ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔